न्यूट्रल स्कोप पर खुश आमदेद। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग मौजू पे आज इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। चाइना के पास एक्ट करने की कैपेसिटी है। मैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। लीवरेज है, उसका एक इन्फ्लुएंस है, सारी दुनिया को मालूम है, और उसके ईरान के साथ बड़े गहरे मुआशी मफादात हैं, कनेक्शंस हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या चाइना महज खामोश तमाशाई है, और अगर ऐसा है जो कि नजर आ रहा है तो क्यों है? क्योंकि हकायक उसकी खामोशी के साथ मैच नहीं करते। स्टेक्स बहुत ज्यादा है। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। सैंक्शंस के दौरान भी एक महदूद, एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन से 1.5 मिलियन बैरल्स डेली ईरान क्रूड ऑयल जो है वो चाइना जाता रहा। तो ये महज सिंबॉलिक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है, और ये सिर्फ तेल पे बात जाके नहीं रुकती। 2021 में चाइना और ईरान ने एक 25 साला स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट उसका मुआहदा किया, जिसमें एनर्जी शामिल थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला शामिल था, और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, चेन, सप्लाई चेन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और चाइना ने हमेशा इसको अहमियत दी है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर एक लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट में इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कोई दूर का डिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इसको ये हम कहेंगे कि डीपली एम्बेडेड है। अब इसमें एक और लेयर उसको ऐड करें। अमेरिका ने मुतअद्दिद बार बार ये कहा है कि अगर एस्केलेशन जो है वो बढ़ती रहती है तो ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगला टारगेट होगा। सिर्फ सैंक्शंस नहीं, बल्कि फिजिकली डिसरप्शन, प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट वर्ड इनहिलेशन, स्ट्राइक्स, ब्लॉकेड्स, सप्लाई शॉक्स। तो अब इसमें एक कंट्राडिक्शन, एक तजाद दिख रहा है कि चाइना ईरान की एनर्जी के ऊपर उसका इन्हिसार है। चाइना ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन चाइना कदम आगे बढ़ा के एक विजिबल मीडिएटर के तौर पे नजर नहीं आ रहा। कोई एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं है, कोई लीडरशिप रोल नजर नहीं आ रहा, और इस क्राइसिस में इसको ओन करने के हवाले से कोई काविश और कोशिश नजर नहीं आ रही। यहां सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों क्यों ये खामोशी, इसकी वजह क्या है? तो जब हम एक फर्स्ट ग्लांस देखते हैं तो उसमें एक हिचकिचाहट, हेजिटेशन नजर आ रही है, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा डीप जाते तो ये एक कैलकुलेशन नजर आ रही है चाइना। आइए जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना, उसकी इकोनॉमी आप देखें कि लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है दुनिया में। तकरीबन 11 मिलियन बैरल्स पर डे उसकी जरूरत है जो कि इंपोर्ट करता है, और हाफ ऑफ दैट इट कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग ईरान। तो ये रीजन महज चाइना के लिए ऑप्शनल नहीं है, बल्कि लाजिम है। आई मीन दिस इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, इट्स एसेंशियल। लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखें कि चाइना भी तैयार है हालात को फेस करने। उसके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन 90 से 100 दिन के मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो हैं वो चाइना के पास मौजूद है। फिर उसके पर डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स हैं, सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं है, बल्कि रशिया है, सऊदी अरेबिया, इराक, ये तो चले मिडल ईस्ट ही हो गया, इवन वेस्ट अफ्रीका, वहां से भी वो अपना तेल लेता है। सो जब ये रुकावट चाइना को हल्ट कर रही है, अगरचे उसको फौरन मफलूज क्रिपल नहीं कर रही, तो ये एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो क्रिएट हो रही है कि चाइना एक्सपोज हो रहा, लेकिन इतना वल्नरेबल या इतना कमजोर नहीं हो रहा कि पैनिक कर जाए। दूसरा, इंटरवेंशन, यानी इस मामले में अगर मीडिएशन की तरफ हो जाता है तो इसकी कीमत है, क्योंकि मीडिएशन जो है वो वंस यू स्टेप इन, जब आप दोनों साइडों से बात करते हैं, जो मुतहारब फरीक हैं, राइवल्स हैं, उसमें डी एस्केलेशन की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मीडिएशन एक ओनरशिप है, उसमें ओनरशिप लेनी पड़ती है। अगर चाइना विजिबली स्टेप इन करता है तो फिर आउटकम्स का रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा, फिर इनहेरिट करेगा नाकामी अगर मुज़ाकरात गुफ्तगू नाकाम होते, और वो रिस्क करेगा अपने रिलेशंस, या एक साइड से या दूसरी साइड से। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि ये ड्रैग हो जाएगा इस कन्फ्लिक्ट के अंदर, घुस जाएगा, सकिन हो जाएगा, और
ایگزیکٹلی یہ ہے وہ ایشو جس کی وجہ سے چائنا اس کو اوائڈ کر رہا ہے. بیکاز ایک انفلوئنس رکھنے میں اور انفلوئنس کے استعمال میں فرق ہے. انفلوئنس رکھنا اور اس کو یوز کرنا, اس کے اندر فرق ہے. چائنا بچا کے رکھا ہوا, پریزرو کر رہا ہے اپنے لیوریج کو, اس کو ڈپلوائے نہیں کر رہا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو یو ایس فیکٹر ہے وہ کیا ہے. جب چائنا خاموش بیٹھا ہوا ہے, اٹس کوائٹ. امریکہ ڈیپلی انگیجڈ, ہم جانتے ہیں ملٹری پوزیشننگ ہے, ڈپلومیٹک پریشر ہے, اور اسٹریٹجک کمٹمنٹس ہیں ادھر گلف کنٹریز کے ساتھ بھی, اور ہر قدم کے اوپر وہ اس کے ایکسپوجر کو بڑھا رہا ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹ تقریر آپ نے سنی, یہ ایک مختلف بیٹل فیلڈ ایک جنم دیتا ہے جو کہ ملٹری نہیں ہے بلکہ سسٹمیٹک ہے. یعنی امریکہ صرف بیٹل فیلڈ نہیں بلکہ ایک سسٹمیٹک کنفلکٹ, کیونکہ آج کی جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جنگ جیتتا کون ہے, اصل اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ کون زیادہ سٹیبل نظر آتا ہے جب جنگ ختم ہو. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کون زیادہ سٹیبل نظر آ رہا ہے اور آئے گا. اگر یو ایس اوور ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے, انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہو رہا, تو اس کو اکانومی کے اوپر ایک پوری سٹریس ہے. پھر جو ممالک ہیں تو دنیا کے وہ متبادل کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں, اور اس لیے نہیں کہ چائنا انہیں مجبور کرے گا, اس لیے کہ سسٹم شفٹ کرے گا, جو کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ چائنا کی خاموشی اٹ بیکمز اسٹریٹجک. اس کو امریکہ کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف خاموشی کے ساتھ آؤٹ لاسٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اس لمحات یہ جو چل رہے. اور چوتھا, کنٹرولڈ رسک. چائنا ڈیفینیٹلی ایسکلیشنز نہیں چاہتا, یہاں تک تو بات کلیئر, کیونکہ اس کے مفادات جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کیونکہ اگر لانگ ٹرم اسٹریٹ آف ہرمز اگر وہ بند رہتی ہے اور ایران کا انفراسٹرکچر اگر تباہ کیا جاتا ہے جیسے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو ریجنل کولیپس جو ہے وہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ سارا کچھ اس کی اکانومی کو ہرٹ کرے گا, لیکن اس سے زیادہ جو شارٹ ٹرم انسٹیبلٹی سے بھی زیادہ اہمیت جو چائنا کے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم شفٹ جو ہیں اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو. اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا کہ ایک طرف چین خود متاثر ہو رہا ہے, لیکن اگر انرجی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے, تو اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ان پر زیادہ برے طریقے سے اثر ہو رہا ہے, جو دوسری ایمرجنگ مارکیٹس انڈیا ہے, یورپ ہے. اور سپلائی انسرٹنٹی جو ہے وہ گلوبل کانفیڈنس کو کمزور کر. اور اس طرح کے ماحول میں جو ملک کام, پیسفل, پریڈکٹیبل اور سٹیبل دکھے گا وہ دنیا کے لیے زیادہ اٹریکٹیو بن جائے گا. تو چائنا اس لحاظ سے ایک بڑی فائن لائن کے اوپر چل رہا, ناٹ ٹو انوالوڈ, زیادہ انوالو نہیں ہے, پریزنٹ ہے, موجود ہے, بٹ انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی نہیں. اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جو اس پکچر میں آیا کہ جب چائنا جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیچھے روک کے رکھا, پاکستان آگے بھاگ رہا ہے. ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ اور مذاکرات اور مفاہمت اور کاوشیں اور ہائی لیول وزٹس. تو بادیوں نظر میں ایٹ فرسٹ گلانس یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا انیشیٹو لیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکٹیویٹی اور انفلوئنس جو ہے اس میں فرق دیکھنا ہوگا. ایکٹیویٹی اور انفلوئنس, پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج موجود ہے, جیوگرافی ایک نیچرل ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس کا بارڈر ہے 900 کلومیٹرز کا, اور ڈیموگرافکس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ آبادی پاکستان میں ہے, اور اس ریجن میں اور پوری دنیا میں شیعہ آبادی. اور پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک چینلز بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو بہت ہی الفت اور محبت ہے, تو ظاہر گفتگو کی حد ادھر چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک, تو گفتگو چینلز جو ہیں وہ تو موجود ہیں, لیکن کیپیبلٹی اور طاقت میں فرق ہے. پاکستان آپریٹ تو کر رہا ہے, لیکن حقائق جو ریالٹی ہے وہ اکنامک فریجلٹی ہے, کمزوری, پولیٹیکل انسرٹنٹی, سیاسی غیر یقینی ہے, اور بہت محدود بین الاقوامی لیوریج ہے. انٹرنیشنل لیوریج ظاہر بہت لمیٹڈ ہے نا, جب اپنے گھر میں آپ بے شمار مسائل, تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں کوئی شیپ نہیں اس کو دے سکتے کہ یہ ایک ریلیونس جو ہے وہ چیز ضروری پہنچ رہی ہے, ریلیونس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ممالک کچھ جو ہیں وہ بعض اوقات اگر وہ آؤٹ کم کو چینج نہیں کر سکتے تو کم از کم ویزیبل تو ہونا.
کہ پاکستان بہت محنت کر رہا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی میڈیشن ایفرٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہے, لیکن یہ کوئی ڈیسائسو بھی نہیں ہے, فیصلہ کن بھی نہیں ہے, اور نہ ہو سکتی ہے, کیونکہ چائنا کے پرسپیکٹو سے ظاہر ہے چائنا کا مفاد یہی ہے کہ اسکلیشنز رکیں. لہٰذا چائنا کے لیے ایکسیپٹیبل تو ہے کہ پاکستان جو کرتا ہے ٹھیک ہے کرے, پاکستان جو ہے وہ لیکن پاکستان کو چائنا کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ اپنا مینیج یور نیبرہڈ, اپنی اصل بات کی طرف آؤ, اپنی بیسک جو اسٹیبلٹی ہے اس کی طرف آؤ, اور ایک اوائڈ اوائڈ اسپل اوور رسکس, بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ اپنے اس میں رہو, کیونکہ اب ظاہر افغانستان جب اٹس ویری امپورٹنٹ فار چائنا, تو اسٹیبلٹی جو ہے افغانستان کی وہ چائنا کے لیے ڈائریکٹ اس کی اہمیت ہے, کیونکہ اس میں ایک ریجنل کنیکٹیوٹی ہے چائنا افغانستان کے ساتھ کوریڈورز اور وہ موجود ہیں. سیکیورٹی کیلکولیشنز ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ظاہر ہے سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور چائنا کے جو سنکیانگ صوبہ ہے, اور اکنامک کوریڈورز کی بات جیسے میں نے کی. تو اگر پاکستان باہر کی طرف زیادہ متوجہ ہے تو اندرونی جو چیلنجز ہیں جن کا میں نے پہلے مختصر سا ذکر کیا, بات تو بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس کی تفصیل میں جاؤں, میرا خیال ہے دنیا کو معلوم ہے. تو یہ ایک مس میچ کریٹ ہو رہا ہے, ڈفرنٹ پرائورٹیز, ڈفرنٹ اسکیل آف تھنکنگ, اور یہاں پہ ہم ایک بنیادی نقطہ, بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہے کہ کیا چائنا پیسو ہے, پیسو یا پیشنٹ ہے, جسٹ ایک صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. کہ جب آپ سارے یہ جو نکات میں نے بیان کیے ہیں, جب ان کو ایک آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ایک پیٹرن ایمرج کرتا ہے. چائنا اس کانفلکٹ کو اگنور نہیں کر رہا, لیکن اپنے ایکسپوئر کو مینج کر رہا ہے, اپنے کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, انرجی سیکیورٹی, اکنامک اسٹیبلٹی اور اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی. جبکہ وہ جو موجودہ نظام ہے اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ پریشر کو ایبزارب کرے, اور یہ ایک بہت انکمفرٹیبل حقیقت ہے کہ جو گلوبل پاور ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اظہار طاقت سے, ایکشن سے کیا جائے. شاید اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی طاقت اس میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے, کہ کب طاقت کا استعمال نہیں کرنا, یہ زیادہ امپورٹنٹ. تو لہٰذا جب آپ اس ایشو کو دوبارہ آپ اینالائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ who is moving and focus who is waiting, کیونکہ آج کی دنیا میں جو ملک ذرا کم موومنٹ کرتا ہے وہ زیادہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ گفتگو مناسب لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, حوصلہ افزائی کے لیے اپنا کمنٹ ضرور دیں, اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.